نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی لگی ہے اور خاص طور پہ دہشت گردی کے اصولوں کے تحت جو پابندی لگی ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل اچنبھا نہیں ہوا اور بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1920 سے جو پوری دنیا میں ایک سودی جمہوری اور خاص طور پہ دجال کا دیباچے کے طور پر جو نظام آیا ہے، اس نظام میں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ آئندہ اس پوری دنیا کی جو شکل ہے وہ سیکولر جمہوری شکل ہوگی۔ اسی لیے کسی بھی ایسی اسلامی پارٹی کو جو جمہوری نظام کا حصہ بن کر پاپولر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو کبھی بھی آگے آنے نہیں دیا جاتا۔ میں نے علامہ خادم ندوی صاحب سے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب آپ اس ملک میں 5ویں بڑی سیاسی پارٹی اور 3ری بڑی سیاسی پارٹی پنجاب میں بن کر ابھرے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا اب آپ کو جمہوریت کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر لوگ آپ سے چھڑوا لیں گے۔ یہ کوئی نئی گفتگو نہیں، یہ کوئی نئی کہانی نہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس وقت یہ سسٹم بنایا گیا اور 1910 میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ جو ہے وہ جنگ عظیم اول کہا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلا خطرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ روس جو ہے، چونکہ اس کے ساتھ انگلینڈ اور فرانس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو استنبول دیں گے، اور استنبول جو ہے وہ چونکہ زار روس کے زمانے کی ان کی خواہشات میں تھے، پیٹر دی گریٹ کی وصیت ان سے تھا کہ جلد از جلد استنبول تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ تھا کہ روس نے ناراض کر کے پولینڈ کو یوکرین پر قبضہ بھی کر لیا تھا تاکہ اس کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے استنبول تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ آرتھوڈاکس چرچ جو تھا وہ روس کا وہاں موجود تھا، اور آرتھوڈاکس چرچ بنیادی طور پر یہ چاہتا تھا کہ جلد واپس جائے اور اپنی پرانی آیا صوفیہ پہ جا کے حکومت کرے، اور جیسے وہ پرانے تھے ویسے وہاں پر جا کر ان کی ازلی اور ابدی جو ہے وہ جگہ جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن جیسے ہی جنگ جیتنے لگے اور پاسہ پلٹنے لگا تو ظاہر بات ہے اسی سارے منصوبہ ساز جو کہ اس کے پیچھے یہودی اور صہیونی اور ساری قوتیں موجود تھیں، جنہوں نے خاص طور پہ جنگ عظیم میں کے بعد وعدہ لیا تھا کہ 1916 کے اندر جو بالفور ڈیکلیریشن آیا ہے کہ ہمیں اسرائیل بنا کے دیں گے اور خلافت عثمانیہ کا قلعہ کما کریں گے، تو انہوں نے 1917 میں وہاں پر ایک پاپولر ریولٹ کے ذریعے اسلحے کو سپلائی کر کے اور روس کے بے شمار یہودیوں کی سپورٹ سے وہاں پر ایک کمیونسٹ جو ہے ریولوشن وہ لایا گیا۔ اب وہاں پر وہ ایک نظریاتی فوج بنی اور ایک نظریاتی حکومت ریڈ آرمی بنی، اور دوسرا تھا وہ ریڈ فوج مالشویک جو ہے کمیونسٹ حکومت بن گئی۔ وہ اس لیے کہ کل کو یہ لوگ آ کے کلیم نہ کریں آرتھوڈاکس چرچ والے کہ بایا صوفیہ میں استنبول ہمیں دیا جائے، اور جیسے ہی وہاں کمیونسٹ انقلاب آیا سب سے پہلے جتنے پادری تھے ان کا قلعہ کما کر دیا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، چرچ کے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان، یہ 6 ریاستیں جو تھیں جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، وہاں مسجدیں بند کر دی گئیں۔ وہ تمام چیزیں جتنی بھی اس وقت موجود تھیں مسلمانوں کی ختم کر دی گئیں، قرآن پاک ضائع کر دیے گئے، مولوی یا تو قتل کر دیے گئے یا وہاں سے جلاوطن کر دیے گئے۔ یوں مذہب کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں ایک سیکولر ریاست تو وجود میں آ گئی، لیکن وہ نسلاً اور اصلاً سیکولر اس لیے نہیں تھی کہ وہ سود کے نظام کے خلاف تھے، اور کمیونسٹ نظریہ کہتا تھا کہ سود ایک استحصالی نظام ہے، لیکن اس کو رہنے دیا گیا، باقی علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات تھی کہ ہمارا جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں جو کہ جمہوری بھی ہوگا اور جو کہ سودی بھی ہوگا، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ایک فوج چاہیے ہر ملک کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ پوری دنیا کو جب تقسیم کیا گیا 1920 میں، جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا اور اس کے بعد جب ویزا ریگولیشنز آئیں اور جب بارڈر سیکورٹی فورسز بنی، تو اس کے اندر آپ کو ایک فوج کی ضرورت پڑی، اور یہ معمولی فوج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے دنیا کو نقشے پہ رکھ کے، ایسے میز پہ رکھ کے، ایسے نقشوں کو ایسے تقسیم کیا گیا جیسے کیک کاٹا جاتا ہے۔ آدھا قبیلہ ادھر رہ گیا، آدھا قبیلہ ادھر رہ گیا، دشمنیاں ادھر رہ گئیں، علاقے ادھر رہ گئے، کہیں کشمیر بن گیا، کہیں انگولا بن گیا، کہیں فلسطین بن گیا، تاکہ ایک ایسی دال جوتے میں بڑھتی رہے تاکہ ایک فوج جو ہے کسی نہ کسی ملک کے اندر اس کی قومی سیکولر فوج ہو جو کہ اس کو رکھتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تو کمال اتا ترک کی سرکردگی میں، کیونکہ اس وقت واحد نظریاتی فوج جو تھی ایک ہی تھی، اور وہ تھی
خلافت عثمانیہ کی اسلامی فوج جو مسلمانوں کا 1400 سال کا تسلسل تھی۔ تو خاص طور پر کمالات ترک کو لانچ کیا گیا کہ تم یہاں ایک سیکولر فوج بناؤ گے، اور وہ سیکولر فوج کے تحت جب اس نے قبضہ کیا تو اس نے اس ساری جسے کہتے ہیں نشانیوں کو مٹانے کے لیے ترکی میں اذان دینے کی کوشش کی، اور ان کی لیپالک جمہوریت جو انہی کی جمہوریت تھی، اس جمہوریت کے اندر جب ایک ممبر پارلیمنٹ نے اذان دینے کی کوشش کی تو اسے گولی سے مار دیا گیا، دوسرا کھڑا ہوا اس کو مار دیا گیا، 7 لوگوں نے شہادت کا جام نوش کر کے اس اذان کو مکمل کیا۔ سب سے بڑے غدار امت مسلمہ کے شریف مکہ، وہ کہتا تھا کہ آل رسول کی بادشاہت ہونی چاہیے، چونکہ میں آل رسول ہوں، اس لیے اس نے مل کے خلافت عثمانیہ کے خلاف ریفولٹ کیا تھا۔ جب اس نے حجاز کے اندر اسلامی خلیفہ کا لقب اختیار کیا تو 9 مہینے کے اندر اپنے ایک دوسرے پالتو جو تھے وہ آل سعود کو کھڑا کیا گیا، اور آل سعود سے کہا گیا کہ اس کی حکومت ختم کر دو، اور آج 1400 سال کے بعد اسلامی عرب کا جو نام ہے وہ ختم کر کے اس کا نام سعودی عرب کر دیا گیا ہے، اور اس کی فوج بھی جی وہ ایک سعودی آل سعود کی لائل فوج ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر وہ تمام افواج اور تمام قوت اس لیے بنائے گی کہ کل کو یہ سیکولر نظریے کا تحفظ کریں۔ وہ ممالک جو کہ پوری دنیا کے اندر موجود تھے، وہ ان جن پر بڑی عالمی نوآبادیاتی طاقتیں کولونیل پاورز تھیں، جیسے فرانس تھا، جیسے انگلینڈ تھا، جیسے ڈچ یعنی نیدرلینڈ اب ہو گیا، یا پرتگال تھا، انہوں نے اپنی فوجیں بڑی شاندار طریقے سے سیکولر بنیادوں پر ٹرین کی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب ان ملکوں کو ہم آزاد کریں گے، جب ان کو تقسیم کریں گے تو ہمارے افواج جو ہیں وہ اس طرح اس کو تحفظ کریں گی، چونکہ ان کو ہم نے خاص نظریے کے تحت ٹرین کیا گیا۔ 1945 میں اس نظام کے آنے کے ساتھ ہی 2 ملک وجود میں آئے۔ ایک ملک اسرائیل تھا جو نظریے کی بنیاد پر آیا تھا، اور دوسرا ملک پاکستان تھا۔ پاکستان پہلے آیا تھا اور ایک پاپولر سپورٹ سے آیا تھا، لوگوں کی فیلنگ سے آیا تھا۔ اسرائیل تو وہ تھا کہ جو بالفور ایگریمنٹ کے تحت آیا تھا، جس میں بالفور نے یہودیوں کے اس عالمی سودی معیشت کے سربراہ روتشیلڈ کو خط لکھا تھا کہ ہم تمام یہودیوں کو ایک نیشنلٹی مانتے ہیں، اور ہم ان کو وہاں پر جا کے اسرائیل میں وہاں پر آباد کریں گے، اور ان کو ایک نیشن سٹیٹ بنا کے دیں گے جو کہ یہودیت کے نام پہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1917 میں انہوں نے کمیونسٹ ریولوشن لے کے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً وہاں سے یہودیوں نے نکلے، آرتھوڈاکس چرچ کو رہنے دیا کہ جب اس کو تو کمیونسٹ دیکھیں گے، ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، کیونکہ مارکس کا بہت بڑا فکرہ تھا کہ افیون جو ہے مذہب ایک افیون ہے، اور اس لیے اس کو ختم کیا جائے۔ تو وہ سارے کے سارے اسرائیل میں آباد ہو گئے۔ آج بھی آپ جائیں تو آپ اسرائیل کی سیکنڈ لینگویج ہے وہ رشین آپ کو ملے گی، تو اس میں تو اس کو چھیڑنا نہیں تھا۔ پاکستان کے بارے میں وہ بالکل بے فکر ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 3 چیزیں پاکستان میں چھوڑی تھیں۔ سیکولر بیوروکریسی جو 1773 سے چلی آ رہی تھی، سیکولر اشرافیہ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا، جس میں نون تھے، ٹوانے تھے، دولتانے تھے، فلانے کیا چیزیں تھیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود تھے، اور تیسرا پاکستان کی سیکولر فوج، جس میں 1977 تک ضیاء الحق کے آنے تک وہ تمام بار روم بھی قائم تھے، سب کچھ قائم تھا، اسی سٹائل کو، اسی گورے سٹائل کا وہ تحفظ کرتی تھی، وہ ساتھ ساتھ قائم تھی۔ ہاں، پاکستان کا نعرہ رہنے دیا گیا کہ یہ نعرہ چونکہ پاپولر نعرہ ہے، اس کے ہم نے کام لینا ہے، اس لیے اس کو چلتا رہنے دیا جائے۔ اسی نعرے کی بنیاد پہ پاکستان میں سب سے پہلی پابندی جس تنظیم کو لگی وہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی تھی۔ 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی اور کہا گیا کہ اب آپ کا کام کرنا بند ہے، اور کیوں؟ آپ نے بغاوت میں حصہ لیا ہے جنرل اکبر کے تحت، اور فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر وغیرہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سجاد ظہیر نے یہ پارٹی 6 مارچ 1948 میں کلکتہ میں بنائی تھی، اور پاکستان ہجرت کر کے آ گیا تھا، اس کو واپس کلکتہ بھیج دیا گیا، اور یہ تنظیم صرف 6 سال زندہ رہ کے اپنی موت آپ مر گئی، لیکن اس کے نظریہ زندہ رہا۔ آج بھی فیض احمد فیض کا نام جو ہے وہ دنیا پوری کے اندر پاپولر ہے، لوگ جانتے بھی ہیں۔ اس دور میں سوچا یہ گیا کہ سب سے پہلے ہم اس نظریے کو ختم کریں جو کہ خالصتاً سودی معیشت کے خلاف ہے۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں نظریاتی ریڈ آرمی موجود تھی، جہاں کمیونسٹ نظریہ موجود تھا، پورا لیٹن امریکہ میں جہاں جہاں کوئی کمیونسٹ صورتحال چل رہی تھی، اس کے خلاف جہاد کیا گیا، اس کے خلاف اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ کہیں ڈکٹیٹر پنوشے کے لائے گئے، کہیں الندے کی حکومت ختم کی گئی، نکراگوا کے بندے کو مارا گیا۔ جہاں جہاں کوئی ایک تعلق بھی ملتا تھا کہ یہاں ایک نان سیکولر نظریاتی فوج موجود ہے، اس کو ختم کیا گیا، اور وہاں پر اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک سیکولر جمہوری فوج کے ذریعے ایک سیکولر جمہوری نظام جو ہے اس کو لایا گیا۔
آخری ملک افغانستان تھا جہاں سے روس کے خلاف پورا ایک عالم اسلام کی نظریاتی تشخص کو سامنے باہر رکھنے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی، روس کو ختم کیا گیا، اور پھر افغانستان کے اندر ایک سیکولر ڈیموکریٹک انقلاب لانے کی کوشش کی گئی۔ کبھی کسی کو جو نہیں آیا تو پہلے مجاہدین کو لڑایا گیا، پھر جب طالبان نے اس کو نظریے کو قائم کرنے کی کوشش کی اس کو مکمل طور پہ استحکام دیا 5 سال، تو پوری دنیا کا یہ لابی جو ہے افغانستان میں گھسی، اور آج بھی جو جنگ یہ ہو رہی ہے صرف اگرچہ کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے کہ یہاں پر ایک سیکولر ٹائپ آف اسلام نافذ کیا جائے کہ جس کے اندر ایک رابری کونسل ہو اور باقی چیزیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال چلی۔ دوسری پارٹیاں جو 2 بین ہوئیں، ایک عوامی لیگ بین ہوئی جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی اس کمیونسٹ نظریے سے ملتا جلتا کھاتے والی چیز تھی، اور اس کا وہ روس کے ساتھ تعلق، وہ باقی ساری چیزیں جو بعد میں نظر آیا، براستہ ہندوستان تھا، وہ بین ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسری جو تنظیم تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی، ولی خان کی پارٹی بین ہوئی، اور اس پر عراق سے اسلحے کی سازش پکڑی گئی، اور اس کے بعد بلوچستان میں 4 سال تک آپریشن کیا گیا۔ جنرل ٹکا خان جو تھا وہ اس کا سربراہ تھا، اور اس جنرل ٹکا خان کو پیپلز پارٹی نے ریوارڈ دینے کے لیے پہلے اسے اپنا سیکرٹری جنرل لگایا، اور پھر اس کے بعد پنجاب کا گورنر بھی لگایا۔ یہ وہ کلوژن تھی کہ جس ڈیموکریسی کے نے آگے بڑھنا تھا۔ اب پوری دنیا میں چونکہ روس ختم ہو چکا ہوا تھا، ایک نظریے کو ہم نے شکست دے دی تھی، اب اگلے نظریاتی فوج جو تھی کسی کو وجود میں رہنے نہیں رکھنا تھا۔ اگلی کسی نظریاتی ریاست کے اندر سب سے پہلا خطرہ جو تھا وہ ہوتا تھا اس کی سیاسی پارٹیاں، اس کو روکا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ طالبان کی صورتحال میں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر خصوصاً افغان جہاد کے بعد سے کچھ دہشت گرد گروہ بھی پیدا ہوئے، جنہیں دہشت گرد نام دے، جو بیسیکلی بنیادی طور پر اس وقت جہادی تھے لیکن بعد میں دہشت گرد قرار دے دی۔ اب ان کی ایک لسٹ بنائی گئی، پہلے ان تنظیموں پر پابندی لگائی گئی کہ اب ان تنظیموں پر پابندی لگاؤ۔ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو آپ ملائن کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے بہت کافی تھا کہ یہ بندوق اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے بندوق اٹھائی، آپ نے ان کے سامنے بندوق اٹھائی، آپ نے ان کو قلع کما کر دیا۔ پاکستان میں اس کی مثالوں کی مثالیں موجود ہیں، آپ ٹی ٹی پی کی مثال موجود ہے، جماعت الدعوہ کی مثال موجود ہے، سپاہی صاحبہ کی موجود ہے، سپاہی محمد کی مثال موجود ہے۔ اس کے برعکس ایک پوری کی پوری دہشت گرد تنظیم جو تھی وہ چل رہی تھی، اور وہ تھی MKM کی تنظیم تھی، جس کو آج دہشت گرد کرتے ہیں، لیکن اس کو کسی نے پابندی لگانے کی سوچی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایک سیکولر جمہوری پارٹی تھی اور وہ مستقل طور پر ان کے ساتھ رہی۔ آج بھی اس کے صرف لیڈر پر پابندی ہے، باقی سارے کے سارے جو ہیں اسی سیکولر جمہوری نظام کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلے الجزائر میں مسلمان جو مین سٹریم پالیٹکس تھی وہ آگے آنے لگی، تو الجزائر میں فرانس کی فوجیں اتاری گئیں اور ان کو وہاں سے فرق کر دیا گیا اسلامک سالویشن فرنٹ کو، جو اقتدار جیت رہا تھا۔ اس کے بعد 65% ووٹ لے کے مرسی برسر اقتدار آیا، اور جب وہ مرسی برسر اقتدار آیا تو پہلے اس کے خلاف ایک چھوٹے سے گروہ جو کرسچنز کو اٹھا کے اور اس کے خلاف اس بغاوت کی گئی، اور اس کے بعد جنرل CC کو $10 بلین سعودی حکومت سے دلایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی سعودی حکومت ہے، اسلامی سعودی عرب، اسلامی عرب نہیں ہے، سعودی عرب، اسے $10 بلین دیا گیا، پوری دنیا نے سپورٹ کی، اور آج مرسی جو ہے اس جمہوریت کا علم بردار جس میں اسلام غالب آنا تھا، وہ بیچارہ وہاں جا کر اپنی جیل کے اندر شہید ہو گیا۔ کمیونزمز کو خاص طور پہ یہودی سازش کے تحت اسلام کے ساتھ لڑایا گیا، جمال ناصر سے مروایا گیا، صدام حسین سے مروایا گیا، ایران میں شاہ ایران سے مروایا گیا، اس کے بعد اور بہت پاکستان میں بھی ظاہر بات ہے کمیونزمز کو قلع کما کرنے کے لیے اسلام کا نام جو ہے خاص طور پہ استعمال کیا گیا، تو ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کی تاکہ آخر میں ایک سیکولر صورتحال پیدا آ جائے۔ آخری صورتحال جو ہے CC کے بننے کے بعد پاکستان میں تمام مذہبی پارٹی جو تھی وہ ان پاپولر تھیں، اور اس کے بارے میں ہمیشہ مثال دیا جاتا تھا کہ یہ تو ووٹ لے ہی نہیں سکتے، یہ تو ان کو لوگوں کو پاپولر ووٹ، یہ تو انہوں نے کہا تھا یہ جمہوریت کے نظام کے اندر بڑے فٹ ہیں۔ جمہوریت اسلام ایک حصہ مانگتی ہے، وہاں پر اس کو ایک تھوڑی سی پارٹی میں کچھ لوگ دے دو، وہاں حصہ مانگتے ہیں، ان کو ووٹ ان کو دے دو، KPK میں ایک بلوچستان میں دے دو، بس ٹھیک ہے، مولا راضی ہیں، ان کی تھوڑی سی اپنی پاکٹس ہیں، اور ان پاکٹس کو بھی جب ہم ختم کرنا چاہیں گے ہم کر لیں گے۔ جماعت اسلامی 1971 کے الیکشنوں میں ابھر کے آئی تھی، پھر اس کے بعد اس کو فولڈ کے اندر لیا گیا، اور اس کو سارے کے سارے جہاد کے نشے سے لے کے باقی ساری چیزیں جب سکھائیں گئیں تو آخر کار اس کا ووٹ بینک اتنا رہ گیا کہ وہ خطرے کے قابل نہیں۔ اس دوران تحریک لبیک نے پہلے 2018 کے الیکشنوں میں لوگوں کو حیران کر دیا۔
ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سے نعرے کی بنیاد پر ایک غیر منظم سی تنظیم اچانک اس طرح اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مطلب کہ یہ چیزیں ابھرتی۔ نواز شریف صاحب روز ممنون حسین صاحب کو فون کرتے تھے کہ ممتاز قادری کی فائل نکالو، کیونکہ ہم پہ پریشر ہے، حالانکہ وہ پریشر نہیں تھا۔ 80 ایسے اور مقدمات تھے جو کہ وہاں چل رہے تھے، اور جو ان کے بعد 8,500 پھانسی کی فائل پڑی ہوئی تھی، مرسی پٹیشن، ان پہ دستخط بھی ہو رہے تھے، تو ایک اور چلا رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ایک خاص طور پر رفٹ سے وہ چیز آگے بڑھی، اس سے خادم حسین رضوی جو لبیک تحریک لبیک کا ایک وجود جنم میں آیا، جس کی بنیاد جو تھی وہ عشق رسول تھی اور ناموس رسالت تھی۔ اس کے بعد اچانک اس کو مزید ٹیسٹ کیا گیا، اس سارے سمبل کو، اور ایک جج صاحب تھے کھوسا صاحب، ان کو بہت زیادہ سیکولرزم کا جنون تھا، انہوں نے آسیہ مسیح والا کیس جو ہے جہاں اور 80-85 کیس پڑے ہوئے تھے اس خاص طور پہ نکالا، اور آپ اندازہ کریں یہ کیس وہ تھا جو فرانس کی بنیادی جو عمارت ہے میوسل کا، اس پر آسیہ مسیح کی تصویر جو ہے 9 سال سے لٹکی ہوئی تھی، اور ہر روز لوگ دیکھتے تھے، اور ایک احتجاج چل رہا تھا، خاص طور پہ نکالا گیا اور اس کو ایک ایشو بنایا گیا۔ اس کے اوپر پھر رفٹ شروع ہوئی سارا کچھ، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ارریگولر سی تنظیم ہے، اس سے کچھ نہیں۔ لیکن جس دن یہ الیکشن جیتے ہیں تو اس دن میں نے کہا تھا اب یہ مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاپولر سپورٹ جب آگے بڑھتی ہے تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے پر ایک جمہوری نظام جو ہے وہ سیکولر نہیں رہے گا، اس لیے اس کو اسی جگہ پر روک دینا چاہیے۔ اب جو موجودہ جو کرائسس ہے، اس کے بعد پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کی جاتی ہے کہ فرانس کے سفیر جو ہے اس کو ہم واپس کریں گے تو عالمی جو ہے یورپی یونین ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں ان کو کہ ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے، اور ہیٹ سپیچ اگر آپ کی پارلیمنٹ ایک قرارداد پیش کرتی کہ 22 کروڑ لوگوں کو، کہ 22 کروڑ لوگوں کے آپ دلوں کو آپ نے چھتل نہیں کیا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے آپ نے اپنی دل کو آزردہ کیا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے سامنے آپ نے ہیٹ سپیچ کی ہے، تو دنیا میں کم از کم اس منافق جمہوریت میں بھی کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ایک خوف پیدا کر کے وہ یورپ میں واپس لے جائیں گے اور یہ کر دیں گے، ایسا ہوا نہیں کرتا، لیکن ایک آرٹیفیشل خوف کریٹ کیا گیا، وعدے پہ وعدے کیے گئے، اور پھر آخر وہ دن آ گیا کہ جب وہ لوگ سڑکوں پہ آئے، اور اس کے اندر جو شرپسند عناصر، ظاہر بات ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو ہر بندہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن سملرلی ایک سیکولر تنظیم پیپلز پارٹی نے اس سے کم از کم 50 گنا زیادہ قتل عام کیا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو جو تھی اس کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا اس جگہ پر 27 دسمبر 2007 کو، تو اس کے بعد تو سندھ کسی ہاتھ میں بھی نہیں رہا تھا۔ 23 ریلوے اسٹیشن جو تھے وہ جلا دیے گئے تھے، آپ سوچ سکتے ہیں، عورتیں ریپ ہوئی تھیں، لوگ قتل ہوئے تھے، اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے گا، جس کی وجہ سے ہم اس کے احسان مند ہیں کہ اس نے پاکستان بچا لیا تھا۔ تو خادم رضوی سے زیادہ پاکستان کا نعرہ کس نے لگایا؟ اس نے تو پاکستان کی فوج کیا ہوا، اس نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر قدیر خان کو وزیر اعظم بنائیں گے، جو کہ سمبل ہے پاکستان کے اندر اس سارے کی ساری فوج کی، اس ساری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس کا۔ لیکن اس کا راستہ روکنا بہت ضروری تھا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کو پابندی لگائی گئی، اس جمہوری سفر سے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا، جس کے راستے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا انقلاب آ جائے گا، جس پوری عالمی علاقائی اسٹیبلشمنٹ کا یہ تصور ہو کہ آئندہ سے صرف اور صرف جمہوریت سیکولر ہوگی، ورنہ ہم نہیں رہنے دیں گے۔ ہم افغانستان میں گھسیں گے، 16 لاکھ بندہ ماریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کا آئین ڈرافٹ کریں گے، اپنی مرضی کے الیکشن کرائیں گے، اور اپنی مرضی کی وہاں پر حکومت قائم کریں گے۔ ہم وہاں آئیں گے افغانستان میں، طالبان سے لڑیں گے، اور شکست کھانے کے باوجود بھی جو ڈرافٹ لے کے آئیں گے وہ سیکولر قسم کا ہوگا۔ اب اس کا مقدر کیا ہوتا ہے، وہاں تو جنگ ہے۔ پاکستان تو ایک نیوکلیر اسٹیٹ تھی، یہاں اس خوف کو پالا ہی نہیں جا سکتا کہ کل کسی دن پاپولر نعرہ جو ہے اس طرح کا ہو جائے اور لوگ جو ہیں اس الیکشنز کے اندر بھی اوپر سے برستار آ جائیں، اور ہم تو گئے، ہماری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور اس معاملے کی بنیاد کے اوپر مزید سوچنا بیکار ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج بھی جمہوری راستہ
اسلامی انقلاب کے راستے آ سکتا ہے، اسلامی انقلاب جمہوری راستے سے آ سکتا ہے، وہ خالصتاً منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج بالکل مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں یقیناً گمراہ کر دیں گے۔ اسلام غلبے کا قائل ہے، اکثریت کا قائل نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔